ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ خرم پرویز حقوق انسانی کے سرگرم کشمیری کارکن دہشت گردوں کی مدد کے الزام میں گرفتار۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے خرم پرویز کی حراست کی شدید مذمت کی ہے۔ انڈیا میں انسداد دہشت گردی کے ادارے نے کشمیر میں حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والے کارکن خرم پرویز کو گرفتار کر لیا ہے۔ خرم پرویز کو انسداد دہشت گردی کے جس قانون کے تحت حراست میں لیا گیا ہے اس میں ضمانت ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے خرم پرویز کے دفتر اور رہائش گاہ پر چھاپے مارے اور ان پر دہشت گردوں کی مالی معاونت اور سازش رچنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ خرم پرویز کی جانب سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان یا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم ان کی رہائی کے لیے عالمی سطح پر مطالبات سامنے آئے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر اس گرفتاری کو حقوق انسانی کا دفاع کرنے والوں کو خاموش کروانے اور سزا دینے کی کوشش قرار دیا ہے۔ خرم پرویز کا شمار انڈیا میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے ناقدین میں ہوتا ہے اور ان کے گروپ جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی نے کشمیر میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں پر متعدد رپورٹ شائع کی ہیں۔ وہ کشمیر اور ایشیا میں جبراً لاپتہ کیے جانے والے افراد کے بارے میں قائم کی گئی ایک تنظیم کے سربراہ بھی ہیں۔ سن 2016 میں بھی حکام نے انہیں سوئٹزرلینڈ میں منعقدہ اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کی کونسل کے اجلاس میں شرکت کی اجازت نہ دیتے ہوئے متنازع پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا تھا۔ انہیں 74 دن تک حراست میں رکھنے کے بعد حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں کے دباؤ پر رہا کیا گیا تھا۔ پیر کو NIA نے سری نگر میں خرم کے گھر اور دفتر پر چھاپے مارے اور انہیں تفتیش کے لیے ساتھ لے گئے اور شام کو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ان کے خلاف مقدمے میں جو دفعات شامل کی ہیں ان میں مجرمانہ سازش، حکومت کے خلاف جنگ چھیڑنے اور دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیموں کے لیے فنڈ جمع کرنے کے الزامات شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ برائے تحفظ حقوق انسانی میری لالر کا کہنا ہے کہ خرم پرویز کی حراست کی خبریں تشویشناک ہیں۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ وہ کوئی دہشت گرد نہیں بلکہ حقوق انسانی کا محافظ ہے۔ ہندوستان کو اپنی سرزمین سے افغانستان 50,000 میٹرک ٹن گندم بھیجنے دے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پیر کو اعلان کیا کہ ان کی حکومت راہداری کے طریقوں کو حتمی شکل دینے کے بعد ہندوستان کو اپنی سرزمین سے 50,000 میٹرک ٹن گندم کی انسانی کھیپ ہمسایہ ملک افغانستان بھیجنے کی اجازت دے گی۔ عمران خان نے اسلام آباد میں افغانستان انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن سیل AICC کی ایپیکس کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ عمران خان نے اس موقع پر بین الاقوامی برادری کو افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے اور چیلنجز کے اس وقت اس کی مدد کرنے کے لیے اس کی اجتماعی ذمہ داری کی یاد دہانی کرائی۔ عمران خان نے پاکستان کی جانب سے افغانستان کو انسانی امداد کے طور پر 50,000 میٹرک ٹن گندم کی ہندوستان کی پیشکش کی اجازت دینے کے فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان نے پاکستان سے گزرنے کی پیشکش کی تھی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستانی فریق کے ساتھ طریقہ کار طے ہوتے ہی یہ فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ اس وقت پاکستان صرف افغانستان کو ہندوستان کو سامان برآمد کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن سرحد کے اس پار کسی دوسری دو طرفہ تجارت کی اجازت نہیں دیتا۔ گزشتہ ماہ ہندوستان نے افغانستان کو انسانی امداد کے طور پر 50,000 میٹرک ٹن گندم دینے کا اعلان کیا اور پاکستان سے واہگہ بارڈر کے ذریعے اناج بھیجنے کی درخواست کی۔
آسٹریلیا میں مکمل ویکسینیٹڈ مسافروں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت۔ آسٹریلیا کی حکومت نے پیر کو کورونا پابندیوں میں نرمی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 1 دسمبر سے مکمل ویکسین شدہ ویزا ہولڈرز آسٹریلیا کا سفر کر سکیں گے اور اس کے لیے انہیں سفر سے متعلق کوئی بھی معلومات پہلے سے رکھنی ہوں گی۔ استثناء کے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آسٹریلوی حکومت کا اعلان محنت کشوں اور طلباء کے لیے ایک بڑی راحت ہے۔ اس کے تحت مسافروں کو آسٹریلیا کی میڈیکل گڈز ایڈمنسٹریشن TGA کے ذریعے منظور شدہ یا تسلیم شدہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے کی ضرورت ہوگی۔ ویزا ہولڈرز میں لیبرز، طلباء، ورکنگ ہالیڈے ویزا ہولڈرز، فیملی ویزا ہولڈرز وغیرہ شامل ہوں گے۔ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے تیار کردہ کووی شیلڈ اور بھارت بایو ٹیک کے ذریعے دونوں ویکسین TAG سے منظور شدہ ہیں۔ ایک درست ویزا رکھنے کے علاوہ سیاحوں کو سفر کے دوران اپنی ویکسینیشن کی حیثیت کا ثبوت کے ساتھ سفر کے 3 دن کے اندر RT-PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ کو اپنے ساتھ رکھنا لازمی ہوگا۔ آسٹریلیا پہنچنے کے بعد مسافروں کو یہاں قرنطینہ کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ سفارت خانہ ہند ریاض میں فلم فیسٹیول 2021 کا افتتاح جمعرات 25 نومبر کو عمل میں آئے گا۔ سفیر کی پسند ایمبیسڈرز چوائس کے عنوان سے منعقد ہونے والے اس فلم فیسٹیول میں جملہ 13 فلمیں دکھائی جائیں گی۔ سفارت خانہ ہند میں یہ سالانہ فلم فیسٹیول دوست ممالک کے تعاون سے منعقد کیا جاتا ہے۔ اس سال جن ممالک کی فلمیں دکھائی جائیں گی ان میں سعودی عرب، ہندوستان، میکسیکو، سری لنکا، آسٹریلیا، جرمنی، امریکہ، فرانس، بنگلہ دیش، فلپائن، اسپین شامل ہیں۔ سفارت خانہ ہند نے اپنے پریس نوٹ میں کہا ہے کہ شائقین ایمبیسی کی لنک پر اپنا نام رجسٹر کرائیں۔ فیسٹیول 25 نومبر سے 7 دسمبر 2021 تک جاری رہے گا۔ اسی طرح سفارت خانہ ہند میں 24 نومبر کو یوم دستور ہند منایا جائے گا۔ سفارت خانے سے جاری پریس ریلیز کے مطابق اسی روز ایمبیسی کے ملٹی پرپس ہال میں ڈاکٹر BR امبیڈکر کی زندگی پر ایک تصویری نمائش کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ پروگرام وقفہ ادب میں ڈاکٹر نجمہ شاہین کو سماعت فرمائیے گا۔ سنو مسافر، سنو مسافر، یہ دل صحیفہ صحیح مگر اس پہ چاہتوں کی کوئی کہانی رقم نہ ہو، کہ چاہتوں کی ہر ایک کہانی اداس آنکھوں سے جھانکتی ہے، اداس چہروں پہ ہی رقم ہے۔ سو میری مانو تو دل صحیفے کو گزرے وقتوں کی داستانوں سے ہی سجاؤ۔ یہ دل کی زرخیز جو زمیں ہے، تم اس پہ خوشیوں کے رنگ کاڑھو، اسے گلابوں سے ہی سجاؤ۔ سنو مسافر، محبتوں کا یہ طور سینہ بھٹکتے رہنے کا راستہ ہے۔ سنو مسافر، محبتوں کا یہ طور سینہ بھٹکتے رہنے کا راستہ ہے۔ بہت بلندی پہ جانے والوں کو منزلوں کی خبر نہیں ہے۔ کئی مسافر بھٹک چکے ہیں کہ ان کو راستے جھٹک چکے ہیں۔ ہر ایک مسافر کے راستے میں نہ کوئی جنت نہ کوئی دوزخ، اگر ملا بھی ہے کسی کو کچھ تو ملا ہے بس ہجر کا ہی برزخ۔ ہاں کچھ مسافر جو طور سینہ کے عشق منزل پہ جا کے ٹھہرے، انہیں بھی مایوسیاں ملی تھیں، انہیں تجلی نہیں ملی تھی، کوئی تسلی نہیں ملی تھی۔ سو محبتوں کی آیتوں کے بغیر لوٹے، عنایتوں کے بغیر لوٹے۔ سو ہے مسافر میری جو مانو تو لوٹ آؤ، یہ دل صحیفہ صحیح مگر اس پہ چاہتوں کی کوئی کہانی رقم نہ ہوگی، کوئی کہانی رقم نہ ہوگی، کوئی کہانی رقم نہ ہوگی۔
Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.